انسان خود کو عقلی مخلوق سمجھتا ہے، مگر اس کے بیشتر فیصلے منطق سے پہلے توجہ، خوف، خواہش، شناخت اور گروہی دباؤ طے کر چکے ہوتے ہیں۔ منطق اکثر بعد میں آتی ہے، اپنے فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ جو شخص ذہن کے ان قوانین کو سمجھتا ہے وہ لوگوں کی رائے، خواہش اور رویے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جو نہیں سمجھتا وہ یہ مانتا رہتا ہے کہ اس کے تمام خیالات صرف اس کے اپنے ہیں۔ یہ قوانین دوسروں کو قابو کرنے کے نسخے نہیں، بلکہ ان طریقوں کی شناخت ہیں جن سے کاروبار، سیاست، میڈیا اور معاشرہ پہلے ہی آپ کے ذہن پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، توجہ نئی کرنسی ہے۔ جس نے اسے پکڑ لیا اثر اسی کا ہے۔ آج سب سے قیمتی چیز آپ کا پیسہ نہیں، توجہ ہے، کیونکہ پیسہ خرچ کروانے سے پہلے توجہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا، اشتہار، سیاستدان اور نیوز چینل سب ایک ہی چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کی آنکھ کے اگلے چند سیکنڈ۔ جس شخص یا ادارے نے آپ کی توجہ پکڑ لی وہ بار بار اپنے خیالات، مصنوعات اور ترجیحات آپ کے ذہن میں داخل کر سکتا ہے۔ آپ جس چیز کو مسلسل دیکھتے ہیں اسے اہم سمجھنے لگتے ہیں، خواہ وہ حقیقت میں اہم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شور اکثر معیار پر غالب آ جاتا ہے۔ توجہ چرانے کے لیے غصہ، تنازع، خوف اور تجسس استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ پرسکون حقیقت اتنی تیزی سے کلک نہیں کرواتی۔ اپنے دفاع کے لیے توجہ کا بجٹ بنائیں۔ دن کے مخصوص اوقات میں خبریں اور سوشل میڈیا دیکھیں، نوٹیفیکیشنز بند کریں اور صبح کا بہترین وقت اپنے مقصد کو دیں۔ اگر آپ نے اپنی توجہ خود تقسیم نہ کی تو دنیا اسے سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو فروخت کر دے گی۔ نمبر 2، اعتماد ایک اجتماعی فریب ہے جسے لوگ خوشی سے سچ مان لیتے ہیں۔ لوگ ہمیشہ سب سے زیادہ قابل شخص کی پیروی نہیں کرتے، اکثر وہ اس شخص کے ساتھ چلتے ہیں جو سب سے زیادہ یقین کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اعتماد قابلیت کا ثبوت نہیں، مگر انسانی ذہن اسے قابلیت کا مختصر راستہ سمجھ لیتا ہے۔ صاف آواز، سیدھا جسم، فوری جواب اور غیر متزلزل لہجہ معمولی خیال کو بھی طاقتور بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ذہین شخص اپنی پیچیدہ سمجھ کی وجہ سے محتاط بولتا ہے اور کمزور دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پر اعتماد نااہل لوگ بعض اوقات شکوک رکھنے والے ماہرین پر غالب آ جاتے ہیں۔ بے رحم حقیقت یہ ہے کہ لوگ آپ کے اندر جھانک نہیں سکتے، وہ آپ کی پیشکش سے اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے قابلیت کے ساتھ اسے پیش کرنا بھی سیکھیں، مگر اعتماد کی اداکاری کو علم نہ سمجھیں۔ کسی شخص کے لہجے کی بجائے اس کے ثبوت، گزشتہ نتائج اور غلطی تسلیم کرنے کی صلاحیت دیکھیں۔ حقیقی اعتماد یہ نہیں کہ انسان ہر جواب جانتا ہو، یہ ہے کہ وہ لا علمی مان کر بھی اپنا توازن نہ کھوئے۔ نمبر 3، تکرار سچ کو شکست دے سکتی ہے۔ ایک جھوٹ پہلی بار ناقابل یقین، 10ویں بار مانوس اور 100ویں بار سچ جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ذہن مانوس بات کو سمجھنے میں کم توانائی خرچ کرتا ہے، اس لیے وہ اسے زیادہ قابل اعتماد سمجھنے لگتا ہے۔ سیاست، اشتہار اور پروپیگنڈا اسی کمزوری کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک جملہ مسلسل دہرایا جائے تو لوگ اس کے ثبوت نہیں، اس کی واقفیت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پھر مخالف ثبوت بھی انہیں حملہ دکھائی دیتا ہے۔ بے رحم حقیقت یہ ہے کہ سچ اگر خاموش رہے تو جھوٹ اپنی تکرار سے جگہ پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اس لیے درست بات کو صرف ایک بار کہنا کافی نہیں، اسے واضح، مسلسل اور مختلف مثالوں کے ساتھ دہرانا پڑتا ہے۔ اپنے ذہن کی حفاظت کے لیے پوچھیں، میں اس بات کو درست کیوں سمجھتا ہوں؟ ثبوت کی وجہ سے یا اسے بار بار سننے کی وجہ سے؟ کسی دعوے کے اصل ماخذ تک جائیں۔ مشہور جملہ لازماً سچ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی پوری دنیا صرف ایک ایسی بات دہرا رہی ہوتی ہے جسے کسی نے جانچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ نمبر 4، خوف حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ خطرے کی خبر کو سفر کرنے کے لیے مکمل ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف یہ جملہ کافی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔
انسانی دماغ ممکنہ خطرے کو نظر انداز کرنے کی بجائے غلطی سے بھی سنجیدہ لینے کی طرف مائل ہے، کیونکہ قدیم زندگی میں ایک غلط خطرہ مان لینا حقیقی خطرہ نظر انداز کرنے سے کم مہنگا تھا۔ آج یہی نظام افواہوں، سیاسی مہمات اور سنسنی خیز خبروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خوف پھیلانے والا شخص تفصیل نہیں دیتا، وہ دشمن، تباہی اور فوری خطرہ دکھاتا ہے۔ خوف کے بعد لوگ سوال کم اور اطاعت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ آزادی، پیسہ اور اختیار بھی اس شخص کے حوالے کر سکتے ہیں جو تحفظ کا وعدہ کرے۔ جب کوئی خبر آپ کو فوراً غصے، گھبراہٹ یا شیئر کرنے پر مجبور کرے تو رک جائیں۔ اصل ماخذ، تاریخ اور ثبوت دیکھیں۔ پوچھیں کہ اس خوف سے طاقت، توجہ یا منافع کس کو مل رہا ہے۔ ہر خطرہ جھوٹا نہیں ہوتا، مگر خوف کے عروج پر کیا گیا فیصلہ اکثر آپ کا نہیں رہتا۔ دہشت پہلے ذہن پر قبضہ کرتی ہے، پھر منطق کو اپنا ترجمان بنا لیتی ہے۔ نمبر 5، ڈوپامین منطق سے زیادہ چیزیں فروخت کرتا ہے۔ لوگ ہمیشہ بہترین چیز نہیں خریدتے، وہ چیز خریدتے ہیں جو فوری خوشی، تجسس، توقع یا انعام پیدا کرے۔ نیا نوٹیفیکیشن، محدود پیشکش، پسندیدہ رنگ، غیر متوقع انعام اور اگلی ویڈیو کا وعدہ دماغ کو بار بار واپس آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مصنوعات صرف ضرورت پوری نہیں کرتی، وہ انعام کی توقع فروخت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام مصنوعات خوبصورت پیکج، دلچسپ کہانی اور فوری تسکین کے ذریعے بہتر منطقی انتخاب کو شکست دے سکتی ہے۔ بے رحم حقیقت یہ ہے کہ گاہک کو خصوصیات کی فہرست سے زیادہ یہ احساس خریدواتا ہے کہ اسے ابھی کچھ اچھا ملنے والا ہے، لیکن یہی نظام انسان کو غیر ضروری خریداری اور سکرین کی لت میں بھی پھنسا دیتا ہے۔ کسی خریداری سے پہلے 10 منٹ کی تاخیر کریں اور پوچھیں، میں مسئلہ حل کر رہا ہوں یا صرف فوری احساس خرید رہا ہوں؟ ایک ذمہ دار کاروبار حقیقی قدر کو دلچسپ بناتا ہے۔ فریب کار کا کاروبار صرف خواہش بڑھاتا ہے اور خالی تجربہ فروخت کرتا ہے۔ نمبر 6، شناخت رویے کو زنجیر سے باندھ دیتی ہے۔ لوگ ہمیشہ وہ نہیں کرتے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، وہ کرتے ہیں جو ان کے تصور ذات سے میل کھاتا ہو۔ جو شخص خود کو کاروبار کے قابل نہیں سمجھتا ہے، وہ اچھے موقع کو بھی رد کر دے گا۔ جو خود کو کسی سیاسی جماعت، طبقے یا نظریے کا وفادار سمجھتا ہے، وہ اپنے گروہ کی غلطی کا دفاع کرے گا، کیونکہ رائے بدلنا اسے اپنی شناخت کھونا محسوس ہوگا۔ ثبوت پر حملہ برداشت کیا جا سکتا ہے، شناخت پر حملہ جنگ بن جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بدلنے کے لیے صرف نئی معلومات کافی نہیں، تبدیلی کو ان کی عزت اور شناخت کے لیے قابل قبول بنانا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کہاں کہتے ہیں میں ایسا ہی ہوں۔ یہ جملہ اکثر حقیقت نہیں، پرانے رویے کی جیل ہوتا ہے۔ شناخت کو قطعی تعریف کی بجائے قابل ترقی جملے میں بدلیں۔ میں نظم نہیں رکھ سکتا کی بجائے میں نظم سیکھ رہا ہوں۔ انسان اپنے فائدے کی حفاظت بعد میں کرتا ہے، پہلے اس کہانی کی حفاظت کرتا ہے جو اس نے اپنے بارے میں بنا رکھی ہے۔ نمبر 7، یادداشت حقیقت نہیں، ہر بار لکھی جانے والی کہانی ہے۔ آپ کا ذہن ماضی کو کیمرے کی طرح محفوظ نہیں کرتا، وہ واقعات کے ٹکڑے، جذبات اور بعد میں ملنے والی معلومات جوڑ کر ہر بار نئی کہانی بناتا ہے۔ اسی لیے 2 لوگ ایک ہی واقعہ مختلف انداز میں یاد کرتے ہیں اور دونوں پورے یقین سے خود کو درست سمجھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یادداشت میں خالی جگہیں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ذہن اندازوں سے بھر دیتا ہے، مگر آپ کو اندازہ محسوس نہیں ہوتا، حقیقت محسوس ہوتی ہے۔ بے رحم حقیقت یہ ہے کہ آپ جس یاد پر اپنی نفرت، تعلق یا فیصلہ قائم کیے بیٹھے ہیں وہ مکمل طور پر درست نہ بھی ہو سکتی ہے۔ اہم گفتگو، کاروباری معاہدے اور بڑے فیصلے تحریر میں محفوظ کریں۔ شدید اختلاف میں یہ نہ کہیں کہ مجھے بالکل یاد ہے، بلکہ پیغامات، تاریخ اور دوسرے شواہد دیکھیں۔ اپنی یادداشت پر شک کرنا کمزوری نہیں، ذہنی دیانت ہے۔ ماضی تبدیل نہیں ہوتا، مگر ذہن اس کا مطلب مسلسل بدلتا رہتا ہے۔ انسان اکثر اس واقعے کا قیدی نہیں ہوتا جو ہوا تھا، بلکہ اس کہانی کا ہوتا ہے جو اس نے بعد میں بنائی۔ نمبر 8، عقیدے کو ثبوت نہیں، جذباتی سہارا چاہیے۔ انسان بہت سی باتیں اس لیے نہیں مانتا کہ وہ ثابت شدہ ہے، وہ انہیں اس لیے مانتا ہے کہ اسے امید، شناخت، برتری، تحفظ یا کسی دشمن کی واضح تصویر دیتی ہیں۔ ایک خیال اگر جذباتی ضرورت پوری کرتا ہو تو مخالف ثبوت
اس عقیدے کو ختم کرنے کی بجائے مزید مضبوط کر سکتا ہے۔ انسان دلیل کو رد کر دیتا ہے کیونکہ عقیدہ چھوڑنے کی نفسیاتی قیمت حقیقت قبول کرنے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھوٹی خبریں اور سازشی نظریات صرف حقائق پیش کرنے سے ہمیشہ ختم نہیں ہوتے۔ کسی عقیدے کو سمجھنا ہو تو صرف یہ نہ پوچھیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے، پوچھیں کہ اسے ماننے والے کو اس سے کیا جذباتی فائدہ ملتا ہے۔ اپنے بارے میں بھی یہی سوال کریں، اگر یہ خیال غلط ثابت ہو جائے تو میری شناخت یا امید کا کون سا حصہ ٹوٹے گا؟ یقین کا ثبوت کے سامنے قابل اصلاح رکھیں۔ جس عقیدے کو کسی امتحان سے نہیں گزارا جا سکتا وہ علم نہیں رہتا، وہ ذہن کے لیے جذباتی پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ نمبر 9، کمی دماغ کو ہیک کر کے خواہش بڑھا دیتی ہے۔ جو چیز ہمیشہ دستیاب ہو ذہن اسے مؤخر کر دیتا ہے، جو ختم ہونے والی ہو اچانک ضروری محسوس ہونے لگتی ہے۔ صرف 2 باقی آخری موقع اور محدود افراد کے لیے جیسے جملے اسی ذہنی کمزوری کو نشانہ بناتے ہیں۔ کمی چیز کی اصل قدر نہیں بڑھاتی مگر اسے کھو دینے کا خوف بڑھا دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اسے چیز چاہیے یا نہیں، وہ سوچتا ہے کہ کہیں موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنوعی قلت معمولی مصنوعات کو بھی تیزی سے فروخت کر سکتی ہے۔ بے رحم حقیقت یہ ہے کہ خواہش اکثر چیز کے فائدے سے نہیں، دوسروں کو مل جانے اور خود محروم رہ جانے کے تصور سے پیدا ہوتی ہے۔ کسی محدود پیشکش پر فوراً فیصلہ کرنے کی بجائے پوچھیں، اگر یہ چیز اگلے ماہ بھی دستیاب ہوتی تو کیا میں اسے اسی قیمت پر خریدتا؟ حقیقی کمی کی وجہ تعداد اور مدت جانچے۔ کاروبار میں جائز محدود گنجائش واضح کرنا درست ہے۔ جھوٹی قلت پیدا کرنا مختصر فروخت کے بدلے طویل اعتماد بیچ دیتا ہے۔ نمبر 10، ذہن تبدیلی سے اس وقت تک بچتا ہے جب تک درد زیادہ نہ ہو جائے۔ لوگ بہتر زندگی چاہنے کے باوجود پرانی عادتوں، تعلقات اور ملازمتوں سے چمٹے رہتے ہیں کیونکہ معلوم تکلیف نامعلوم امکان سے محفوظ محسوس ہوتی ہے۔ ذہن موجودہ حالت کو معمول سمجھ لیتا ہے چاہے وہ نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو۔ تبدیلی کا فائدہ مستقبل میں اور اس کی تکلیف آج محسوس ہوتی ہے، اس لیے انسان بار بار فیصلہ مؤخر کرتا ہے۔ اکثر وہ تب بدلتا ہے جب بیماری بڑھ جائے، قرض ناقابل برداشت ہو، تعلق ٹوٹ جائے یا ملازمت ختم ہو جائے۔ بے رحم حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ مستقبل کی بہتری کے لیے نہیں، موجودہ درد سے فرار کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ سمجھدار شخص بحران کا انتظار نہیں کرتا، وہ آنے والے درد کو آج واضح کرتا ہے۔ لکھیں کہ موجودہ راستہ نہ بدلا تو 1، 3 اور 5 سال بعد کیا قیمت ہوگی، پھر تبدیلی کو چھوٹے اور فوری قدم میں بدلیں۔ انسان کو صرف منزل کی خوبصورتی نہیں چلاتی، کبھی کبھی اسے اس تباہی کو صاف دیکھنا پڑتا ہے جس کی طرف موجودہ راستہ لے جا رہا ہے۔ نمبر 11، کرشمہ اعتماد اور درست وقت کا مجموعہ ہے۔ کرشماتی شخص لازماً سب سے خوبصورت، ذہین یا بلند آواز نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کب بولنا، کب خاموش رہنا، کب جذبات بلند کرنا اور کب دوسرے شخص کو اہم محسوس کروانا ہے۔ اعتماد اس کی بات کو وزن دیتا ہے اور وقت اس وزن کو اثر میں بدلتا ہے۔ بہترین جملہ غلط لمحے پر بولا جائے تو ضائع ہو جاتا ہے، معمولی جملہ درست لمحے پر تاریخ بدل سکتا ہے۔ کرشمہ صرف سٹیج پر قبضہ کرنا نہیں، کمرے کی کیفیت پڑھنا بھی ہے۔ لوگ اس شخص کی طرف کھنچتے ہیں جو خود پرسکون ہو اور انہیں محسوس کروائے کہ وہ دیکھے اور سمجھے جا رہے ہیں۔ اس مہارت کا تاریخ استعمال جذبات بھڑکا کر لوگوں کو قابو کرنا ہے۔ ذمہ دار استعمال سچ کو ایسے وقت اور انداز میں پیش کرنا ہے کہ لوگ سن سکیں۔ گفتگو میں فوراً جواب دینے کی بجائے وقفہ لیں، سامنے والے کو مکمل سنیں اور اپنی آواز کی رفتار حالات کے مطابق رکھیں۔ اعتماد توجہ کھینچتا ہے مگر درست وقت اسے اثر میں تبدیل کرتا ہے۔ نمبر 12، زیادہ تر لوگ سوچتے نہیں، سوچ کر لیتے ہیں۔ آزاد سوچ ذہنی محنت مانگتی ہے، جبکہ کسی رہنما، گرو، ماہر یا مقبول رجحان کی رائے اپنانا آسان ہے۔ زیادہ تر لوگ ہر موضوع پر تحقیق نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے قبیلے کے اشارے دیکھتے ہیں، ہمارے لوگ کیا مانتے ہیں، مشہور شخص کیا کہہ رہا ہے، اکثریت کس طرف ہے، پھر وہ مستعار رائے کو اپنی سوچ سمجھنے لگتے ہیں۔ بے رحم حقیقت یہ ہے کہ ہجوم میں شامل ہونے کے بعد انسان ثبوت نہیں، تعلق بچاتا ہے۔ گرو کی رائے کے خلاف حقیقت ماننا سماجی تنہائی کی قیمت مانگ سکتا ہے، اور زیادہ تر لوگ یہ قیمت ادا نہیں کرتے۔ اپنے ذہن کو جانچنے کے لیے پوچھیں، اگر میری جماعت، پسندیدہ رہنما یا دوست اس کے برعکس کہتے تو کیا میں
پھر بھی یہی مانتا۔ اپنے موقف کے خلاف مضبوط ترین دلائل خود تلاش کریں، ماہر سے رہنمائی لیں، مگر اختیار مکمل طور پر نہ دیں۔ ہر بات خود تحقیق کرنا ممکن نہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کس کی سوچ ادھار لے رہے ہیں اور وہ آپ سے اس کے بدلے کیا حاصل کر رہا ہے۔ محرک کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھیں، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔